السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی جو آئی ہے پرفارمنس، اس پر بات کریں گے اور آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کورس ہے جس میں ایلیٹ ویو ہے، اس کے بعد سائیکولوجی آف مارکیٹ ہے، جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ کا ہم کافی ٹائم پہلے ہی ایک لیول ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں اگر تو کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو مارکیٹ کا پراپر جو کریکشن کا لیول ہے نیچے سپورٹ وہ 42,000 کے اراؤنڈ ہے۔ اب وہ 42,000 سے 100 پوائنٹ اوپر یا نیچے وہ مارکیٹ لگا سکتی ہے۔ تو 42,000 اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت جو مارکیٹ کی کرنٹ پوزیشن ہے 42,071 پر مارکیٹ کی کلوزنگ آئی ہے۔ تو جو پراپر ہمارا ایک سپورٹ لیول بن رہا تھا، کریکشن جو اس پورے اسپیل کی ایک پراپر کریکشن جو بنتی ہے یہاں سے لے کر اس پورے ایک اسپیل کی، ٹھیک ہے، وہ 42,000 کے اراؤنڈ بنتی تھی اور اس کو مارکیٹ نے اویل کیا۔ یہ تو مارکیٹ کو ایک نارمل پوزیشن میں بھی اگر مارکیٹ کریکشن لینا چاہتی پراپر طریقے کے ساتھ تو 42,000 تک کا تو اس کا لیول بنتا تھا۔ اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی حیران کن والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ پہلے سے یہ لیول تھا اور ہم اس پر ڈیلی ڈسکشن میں بھی اسے ایڈ کر رہے تھے۔ لیکن پرابلم کیا ہے اس جگہ پر کہ اس طرح کی کریکشن اچانک سے دیکھیں، جب کلوزنگ آئی تھی فرائیڈے کی تو اس وقت کسی کو اس چیز کا خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس طرح سے بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور سب بڑے بڑے معاشیات ایکسپرٹ جو ہے وہ بھی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے اچانک سے کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی اور انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی خبر ہے، یہ بھی ایک سیاسی بحران کا ایک ذریعہ ہے خبر، تو یہ بھی ایک انسرٹینٹی کو زیادہ کریٹ کرنے کا ایک سبب بنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں خبروں نے مل کر جو ایک مارکیٹ میں امپیکٹ پیدا کیا نیگیٹو، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں اتنے زیادہ پوائنٹس مائنس ہوئے، ٹھیک ہے۔ جرنلی ہم ایکسپیکٹ تو یہ کر رہے تھے 42,000 کی کریکشن پراپر اس کی ہے، بٹ اس طرح سے ہوگی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ بیچ میں انٹرسٹ ریٹ اور یہ پھر ان ایکسپیکٹڈ جو پی ٹی آئی کی پالیسی سامنے آئی ہے تو یہ بھی جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ایک لانگ مارچ تھا وہ چل رہا تھا اور اس میں آگے کے جو تھے کہ ان کے مطالبات ہوں گے گورنمنٹ جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزولو کرے یا پھر نئے الیکشن کا اعلان کرے، تو اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے تھی، بٹ وہاں سے گیم چینج ہوا اور اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا پی ٹی آئی نے اعلان کیا، صوبائی اسمبلیاں۔ تو یہ ایک اور زیادہ جو کریٹیکل کنڈیشن جو کہ سیاست میں آ رہی ہے، اس کو مزید ابھی بھی اس میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے، آگے کیا ہوتا ہے اور کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی اب کنفرم نہیں ہے۔ تو یہ کیا سرائیاں چلتی رہیں گی اور مارکیٹ میں اس کا جو پریشر ہے وہ برقرار رہے گا، انسرٹینٹی پہلے سے زیادہ جو کہ برقرار ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مارکیٹ پرفارم کرے گی وہ انسرٹینٹی کے اوپر کرے گی، جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ دوسرا، ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ بہت زیادہ پریشر میں پرفارم کر رہی تھی، اوپر جو 43,100 سے اوپر مارکیٹ نہ کلوزنگ دے رہی تھی نہ اس سے اوپر پرفارم کرنے کی بات کر رہی تھی، اور یہ 500 پوائنٹ کے اندر رہ کر مارکیٹ ایک سائڈ چینل میں چل رہی تھی، اور اس نے دیکھا کہ ایک نیوز مل گئی، ٹھیک ہے، بہانہ ہوتا ہے نیوزوں کا بھی کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، یہ خبر آ گئی وہ خبر آ گئی، جیسے ہی سامنے آئی چیز مارکیٹ کھل کر اپنی اسی اصل جو کہ اس کی پوزیشن ہے اس کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی زیادہ پینک والی بات یہاں پر ہے نہیں۔ پہلی چیز کہ کیوں نہیں ہے، اس کا ریزن ہے کہ اسکرپٹ پرائز ویسے بھی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ ایک بڑے پروسیس کے اندر چل رہی ہے جس کو ہم کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کہتے ہیں، اس فیز کے اندر مارکیٹ چل رہی ہے، تو یہ اپ اینڈ ڈاؤنز جو پوزیشن ہے مارکیٹ کے اندر رہے گی، ٹھیک ہے، اوپر ٹاپ ہائیز بھی لگیں گے، پھر مارکیٹ لو لگانے آئے گی، پھر یہ چھوٹے چھوٹے اسپیل کے ساتھ مارکیٹ پرفارم کرتی رہے گی۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں
دو لوگ کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں بالکل باٹمز پر چیزوں کو ایکومولیٹ کرتے ہیں جن کو ہم انویسٹر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپلٹ موڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کے بعد ڈیلیوریز پڑی ہوتی ہیں, انہیں وہ ایوریج بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ کار اور ایک پراپر طریقے کے ساتھ جب کرتے ہیں تو وہ ایک صحیح رہتا ہے. تو جو ڈیلیوریز والے ہیں یا پھر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے چلنے والے ہیں, ان کے لیے تو کوئی بھی پرابلم والی بات یہاں پر نہیں ہے, نہ ہی پینک میں آنے والی ضرورت ہے. رہی بات ٹریڈنگ والے, تو ان کے لیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اچانک سے جھٹکا لگتا ہے تو وہ ٹریڈنگ والے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا لاس کرنا پڑتا ہے, بلکہ لاس بک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب انٹرا ڈے والے ہوں یا پھر ٹریڈنگ والے ہوں تو اس طرح کی جو موومنٹ آتی ہے تو انہیں اس کا اثر ہوتا ہے اور اس سے وہ پینک میں بھی آتے ہیں, پینک سیلنگ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں بالکل مارکیٹ میں, اور مارکیٹ کو اتنی خرابی والی نہیں ہے, کوئی ایسی پینک والی بات بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی مارکیٹ کے اندر یہ ضرور ہے کہ ٹریڈنگ والے حضرات جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کام کریں گے. باقی جو انویسٹمنٹ والے ہیں ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے, ان کے لیے ایک موقع ہے کہ مارکیٹ ڈپ لے رہی ہے اور انہیں مزید نیچے اسکرپٹ ملیں گے ایکومولیٹ کرنے کے لیے, یہ ایک ان کے لیے اپرچونیٹی ہے. ٹریڈنگ والوں کے لیے یہی ہے کہ نیچے ہمیں ایک سپورٹ لیول آگے مل رہا ہے 41,700 کا, ٹھیک ہے. 41,700 کی طرف مارکیٹ پاسبلٹیز ہیں کہ جا سکتی ہے, جو اس کی کلوزنگ آئی ہے اس کے حساب سے آگے اس کا ایک راستہ تھوڑا کلیئر ہے, تو یہاں تک یہ جا سکتی ہے. ویسے اگر نارمل یا پھر جرنل پوائنٹ آف ویو سے آتی, ایک جرنلی جس طرح سے مارکیٹ پرفارم کرتی ہے, ایک پراپر کریکشن اویل کرنے آتی 42,000 کی طرف, تو یہ ایک ایکوریٹ اور ایک بہت زیادہ اسٹرانگ لیول تھا جس کو مارکیٹ اویل کر کے آگے کی بات کرتی. لیکن یہاں پر مارکیٹ نے ایک ہی دن میں اس کو اچیو کیا, اور دوسرا یہ کہ انسرٹینٹی پہلے سے زیادہ موجود ہے, اور یہ بیچ میں جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والی بات ہے یہ بھی سامنے پڑی ہوئی ہے, اس کا کوئی ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا آگے کیا ہونے والا ہے, تو یہ بھی ابھی پینڈنگ میں ہے. تو اس بیس پر ہم سپورٹ لیول مزید نیچے رکھیں گے, 41,700 کی طرف بھی دیکھ سکیں گے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ابھی حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں, پوزیشن کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس لیول کی طرف دیکھنا پڑ سکتا ہے, 41,700 کی طرف, ٹھیک ہے. اور یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسکرپٹ یا مارکیٹ کے اندر کوئی زیادہ پینک بھی دیکھنے کو نہیں ملا. آپ دیکھیں گے سیمنٹ سیکٹر یا اسٹیل سیکٹر ہے جس میں نیگیٹیوٹی خاص طور پر آئی ہے, باقی جتنے بھی سیکٹر ہیں چند سیکٹر ایسے ہیں جن میں کوئی اتنی نیگیٹیوٹی ہم نے نہیں دیکھی. آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے اسکرپٹ جو کہ صرف اپنے جہاں فرائیڈے کی ان کی کلوزنگ تھی اس سے تھوڑا بہت نیچے آج کلوز ہوئے ہیں, کوئی زیادہ ان میں خرابی میں نے نہیں دیکھی, کوئی پینک نہیں دیکھا. صرف ان سیکٹرز میں پینک دیکھا جو انٹرسٹ ریٹ کا جن پر ایفیکٹ ہوتا ہے, اثر پڑتا ہے, جیسے کہ سیمنٹ سیکٹر ہے, سیمنٹ سیکٹر میں کچھ اسکرپٹ کے نیچے لاک بھی لگے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے باقی سیکٹر ان کی اچھی پرفارمنس رہی ہے. جس طرح کی مارکیٹ نیچے آئی ہے اس طرح انہوں کے اندر بھی ہم نے پینک نہیں دیکھا, سیلنگ نہیں دیکھی, وہ کافی زیادہ سسٹین تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں کوئی ایسی پینک والی بات نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے مارکیٹ میں, مارکیٹ بہت ٹھیک ہے. تو صرف یہ جو انسرٹینٹی ہے اور جو اچانک سے جو دو ایسے ڈیسیجنز آئے ہیں, اناؤنسمنٹس آئی ہیں, ان کی وجہ سے ایک پینک کریٹ کیا گیا جس کا امپیکٹ ہم نے آج مارکیٹ میں دیکھا. وہ بھی چند 1 2 3 سیکٹر ہیں جن کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے, باقی پوری مارکیٹ میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. تو یہی امید ہے کہ مارکیٹ کافی اچھی ہے, سسٹین کر جائے گی اور یہ اس پینک کو بھی اویل کر جائے گی, ٹھیک ہے. باقی جو پولیٹیکل پرابلمس ہیں وہ بھی اگر سولو ہوتی ہیں تو اس سے بھی مارکیٹ کو ایک اچھا آگے پل بیک دیکھنے کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, والیوم کو دیکھتے ہیں. آج کا والیوم صبح کے ٹائم جو فرسٹ سیشن تھا اس کے اندر پہلا 1-2 گھنٹے کا جو ٹائم تھا اسی میں ہی والیوم جو بڑھنا تھا وہ بڑھا, اس کے بعد کوئی خاص والیوم نہیں بڑھا. تو وہی فرسٹ ٹائم والا والیوم تھا جس نے مارکیٹ کو تیزی کے ساتھ نیچے کھینچا. تو یہ والیوم آج کا جو 121 ملین کا والیوم لگا ہے, RSI بھی ڈاؤن سائڈ ہے پرائز کی طرح. تو اس میں یہاں پر جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے, مارکیٹ 41,700 کو ٹیسٹ کر کے باؤنس بیک کرتی ہے تو یہاں پر ٹریڈنگ والے حضرات یہاں پر اپنا کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اسٹرینتھ میں پھر پروفٹ ٹیکنگ والا کام ضرور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بائنگ جہاں ہو
اور کوشش کی جائے اسٹرینتھ میں سیلنگ آنی چاہیے پروفٹ ٹیکنگ کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی پینک سیلنگ والی بات نہیں ہے، پروفٹ ٹیکنگ ساتھ ساتھ ہوتی رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سپورٹ لیول ہے، اس کو ہم مینشن کرتے ہیں خاص طور پر۔ باقی یہ چھوٹے موٹے جو سپورٹ لیول ہے نا وہ ابھی کام نہیں آئیں گے، اس کا ایک ریزن ہے کہ ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں، کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کنفرم کہہ سکیں ہاں یہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں ہمارے پاس یہ ضرور ہوتا ہے کہ لیولز ہوتے ہیں کہ یہ لیولز مارکیٹ اچیو کر سکتی، جیسے کہ ہمارے پاس 42,000 کے اراؤنڈ کا لیول تھا، وہ مارکیٹ نے اچیو کیا۔ تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں سپورٹ لیول، ریزسٹنس لیول، وہ عام روٹین میں جب مارکیٹ پرفارم کر رہی ہوتی ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ کرامت ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو پراپر سپورٹ ہیں ریزسٹنس ہوتے ہیں وہ پھر مارکیٹ چاہے کتنا بھی جھٹکا کھا لے یا کتنی بھی اچھی پرفارم کر جائے تو ان کے ساتھ وہ چلتی ہے جو پراپر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں جو کیپیسٹی ہوتی ہے اویل کرنے کی۔ لیکن جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ڈے ٹریڈنگ والے تو ان کو ابھی ہم اوائڈ کریں گے، ہم پراپر سپورٹ یا ریزسٹنس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اوپر کا جو ویسے بنتا ہے وہ 42,500 کی طرف بنتا ہے، ٹھیک ہے، 42,500 تک، اور نیچے 41,700 تک، اس کے اندر رہ کر مارکیٹ گھوم سکتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے۔ اس کے بعد جو بھی آگے پوزیشن بنتی ہے، اور آج شام کو، ٹھیک ہے، آج منڈے کا دن ہے، شام تک آئی تھنک ان کی بھی کوئی میٹنگس وغیرہ اناؤنسمنٹ ان کی بھی کوئی ہو جائے گی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا ہے، کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، تو وہ دیکھیں گے اس کے اوپر اس کا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں مارکیٹ کے اوپر۔ ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن وہ جیسے ہی سامنے آتی ہیں چیزیں تو اس کے بعد اس کا ایک اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کا مارکیٹ کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ کلیئر ہے، پھر اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ڈے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔